الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک پیار کی سچی کہانی سناؤں گی۔ کہانی سننے سے پہلے آپ نے میرے چینل میں کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں سے آپ آگاہ رہے۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا کو بچپن ہی سے ٹیچر بننے کا شوق تھا۔ وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے خوب دل لگا کر پڑھتی ہے۔ تعلیم کے ختم ہوتے ہی زارا اپنے والد دلاور سے پاپا میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دلاور: نہیں بیٹا، ابھی نہیں۔ زارا کے لاکھ سمجھانے پر دلاور مان جاتا ہے۔ زارا اپنے قریبی اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ آج زارا کا پہلا دن تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جہاں پر اس کی ملاقات حسین سے ہوتی ہے جو اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے۔ حسین بہت ہی خوبصورت، سمجھدار اور اچھے اخلاق کا لڑکا ہوتا ہے۔ حسین کو زارا پہلی ہی نظر میں اچھی لگتی ہے۔ اس طرح سے زارا کا پہلا دن اچھا گزرتا ہے۔ جیسے ہی اسکول کا وقت ختم ہوا، زارا اپنے گھر آتی ہے۔ اب ہر روز زارا اسکول جاتی ہے۔ حسین اسکول میں ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے زارا کو بلواتا ہے اور چوری چوری سے زارا کو دیکھتا ہے۔ ادھر زارا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ حسین کی نظریں اسی پر ہے۔ اس کے دل میں بھی کچھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ ایک دن موقع پا کر حسین نے زارا سے پوچھا، زارا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ زارا پہلے شرماتی ہے اور نظریں نیچے کر کے ہاں کہتی ہے۔ ان دونوں نے اپنی دوستی سب سے چھپا کر رکھی۔ وہ سب کے سامنے ایسے انجان رہتے جیسے ان کے بیچ کوئی بات ہی نہ ہو۔ اسکول میں موجود عالیہ ٹیچر زارا کو پہلے ہی سے ناپسند کرتی تھی۔ عالیہ حسین کو بہت چاہتی تھی۔ وہ بات بات پر زارا کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک سال کا وقت گزرنے کے بعد دوسرے سال حسین کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زارا کو چاہنے لگا ہے۔ موقع دیکھ کر حسین زارا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، زارا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میری یہ محبت کو نکاح کا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زارا کی آنکھیں محبت سے بھرتی ہے اور وہ شرم سے نظریں نیچے کرتی ہے۔ تب حسین زارا کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، زارا، میں تم کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس سے جواب مانگتا ہے، کیا تم کو میری محبت میرا ساتھ قبول ہے؟ زارا اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر کہتی ہے، ہاں حسین، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس طرح سے تو محبت کرنے والے ایک دل ایک جان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت چھپائی نہیں چھپتی۔ عالیہ کو اب یقین ہوتا ہے کہ حسین زارا کی محبت میں گرفتار ہے۔ عالیہ سوچتی ہے، اگر حسین میرا نہ ہوا تو میں اسے کسی اور کا بھی ہونے نہ دوں۔ وہ طرح طرح کے طریقے آزماتے زارا کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ ادھر زارا اور حسین کا رشتہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ حسین زارا سے کہتا ہے، زارا، میں موقع دے کر اپنی ممی سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ زارا حسین کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے۔ ایک روز عالیہ روتے ہوئے اپنے خالہ زاد بھائی شعیب سے کہتی ہے، شعیب، میں حسین کو بہت چاہتی ہوں مگر وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ وہ زارا سے محبت کرتا ہے۔ شعیب کو اپنی بہن عالیہ کا رونا پسند نہیں آتا۔ ایک روز موقع دیکھ کر شعیب حسین کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، حسین، میں زارا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ میری منگیتر ہے۔ ہماری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ اس کے پاپا اور میرے پاپا بچپن کے دوست ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ اگر تم ہمارے درمیان آئے تو خدا قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حسین خاموش ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شعیب کا فون کٹ کر دیتا ہے۔ حسین کا دل غصہ گیا تھا۔ وہ اداس رہنے لگا۔ زارا حسین سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے حسین؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حسین نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حسین نے زارا سے ایک بار بھی نہیں پوچھا، یہ شعیب کون ہے؟ تمہارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ شعیب کی تمام باتوں کو سچ مان کر زارا سے کھچا کھچا رہنے لگتا ہے۔ ایک روز زارا کی ماں کا انتقال ہو گیا اور زارا ہمیشہ کے لیے اسکول کو الوداع کہتی ہے۔ زارا کے چلے جانے کے بعد حسین کا دل بھی اب اسکول میں نہ لگتا تھا۔ اسے ہر وقت زارا کی یاد آتی۔ وہ ان یادوں کو بھلانے کے لیے اپنا ٹرانسفر
दूसरे शहर कर लेता है। अब उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं था। इधर हुसैन की माँ उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करती है और वह नई नई तस्वीर हुसैन को दिखलाती है। हुसैन की माँ अपने बेटे से, बेटा इन तस्वीर को देखो और कहो इनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। हुसैन, मम्मी जो आपको पसंद हो वही मुझे भी पसंद है। माँ अपने बेटे का जवाब सुनकर खुश हो जाती है। हुसैन अपने दिल की बात अपने जिगरी दोस्त समी को बताता है और कहता है, समी, ज़ारा मेरी पहली मोहब्बत है। मैं ज़ारा को रुस्वा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वह समाज में बदनाम हो। शोएब ज़ारा को चाहता है और वह एक दूसरे के हो चुके हैं। समी, हुसैन तुम एक बार ज़ारा से बात करके देखो, उससे पूछो आखिर बात क्या है, शोएब कौन है और क्या लगता है उसका। समी के लाख समझाने पर भी हुसैन नहीं मानता और खामोशी इख्तियार कर लेता है। इधर हुसैन की माँ उसके लिए एक अच्छी लड़की नाजिया तलाश करती है और धूमधाम से हुसैन की शादी नाजिया से कर देती है। दिन यूं ही गुजरते रहे। जब ज़ारा को ये बात मालूम होती है कि हुसैन किसी और का हो चुका है, वो खूब रोती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अब ज़ारा के वालिद दिलावर ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। ज़ारा दिलावर से, पापा मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, खुदारा मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें। दिलावर के लाख समझाने पर भी ज़ारा का जवाब ना ही रहा। ज़ारा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे हर वक्त हुसैन याद आता, उसकी बातें, उसका हंसना। वो अपने दिल से उसे भुला ही ना सकी। वो हर हाल में शादी ना करने का इरादा कर चुकी थी। ज़ारा घर में रहकर बोर होने लगी। तब ज़ारा अपने पापा से, पापा मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। दिलावर, नहीं बेटा, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा। ज़ारा के बहुत समझाने पर दिलावर मान जाता है। ज़ारा जॉब की तलाश में दर बदर फिरती है, मगर उसे उसके शहर में कोई जॉब नहीं मिलती। तब वह दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाती है। इसी तरह 1 माह का वक्फा गुजरने के बाद एक दिन ज़ारा स्कूल से वापसी के दौरान उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह नज़रें नीचे करके आगे बढ़ती है, मगर अचानक कोई बाइक उसके सामने आकर रुकती है। ज़ारा डर जाती है। नज़र उठाकर देखने पर मालूम होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हुसैन है, उसका अपना हुसैन। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं आता। ज़ारा ठंडी हो जाती है। हुसैन ज़ारा से कहता है, ज़ारा तुमने मुझे पहचाना नहीं। ज़ारा, अब पहचान कर क्या फ़ायदा। हुसैन खामोश हो जाता है। ज़ारा अपने दिल की भड़ास निकालते हुए, तुम बहुत बेईमान निकले। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रही, अब क्यों आए हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। हुसैन, ज़ारा तुमने अभी तक शोएब से शादी नहीं की। ज़ारा, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हारा हर वक्त इंतज़ार करती रही। बाद में मुझे मालूम हुआ कि तुम शादी कर चुके हो। अपनी मोहब्बत को रौंद कर अब तुम किसी और के हो चुके हो। वैसे भी ये शोएब कौन है। हुसैन, तुम्हारा मंगेतर। ज़ारा, मैं किसी शोएब को नहीं जानती और ना ही कोई मेरा मंगेतर है। तब हुसैन ज़ारा को तमाम बातें बतलाता है कि उसको शोएब का फ़ोन आता है, तभी से वो उसकी खुशी के लिए दूरी रखता है। अब पछताए क्या फ़ायदा, अब वक्त गुजर गया, इतना कहकर ज़ारा वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज़ ज़ारा और हुसैन की मुलाकातें होती गई। वो दोनों भूल चुके थे। वो सिर्फ ये जानते थे कि वो सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मौका देकर हुसैन ने ज़ारा को प्रपोज़ कर दिया और कहता है, ज़ारा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमको अपने शरीके हयात बनाना चाहता हूँ, तुमको अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता हूँ। तब ज़ारा खामोश हो जाती है, कुछ जवाब नहीं देती। एक रोज़ ज़ारा के पापा के दोस्त उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लाते हैं। लड़का बहुत ही खूबसूरत और अच्छा होता है। दिलावर ज़ारा से कहता है, बेटा ये लड़का इरफान है, सिविल इंजीनियर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हारा रिश्ता इससे करना चाहता हूँ। ज़ारा, नहीं पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। दिलावर, क्यों बेटा, आखिर वजह क्या है, कब तक तुम यूं ही रहोगी, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। ज़ारा, बस मुझे नहीं करना। इतना कहकर वो गुस्से से अपने कमरे से चली जाती है। रात के वक्त सोते हुए ज़ारा ने सोचा, मैं हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, अगर मैं इससे शादी कर लूँ
تو نازیہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی، کیا میرا خدا مجھے معاف کرے گا؟ رات یہی سوچتے ہوئے گزرتی ہے اور آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حسین کی زندگی سے دور چلی جائے گی، یہی صحیح رہے گا اس کے لیے اور نازیہ کے لیے۔ وہ نہیں چاہتی کہ نازیہ کی زندگی برباد ہو۔ تیسرے دن صبح ناشتے کے ٹیبل پر زہرا اپنے پاپا سے کہتی ہے، پاپا میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ دلاور یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور عرفان کے والد کو شادی کی خوشخبری دیتا ہے۔ زہرا حسین کو بغیر بتائے اسکول سے الوداع کہتی ہے۔ 2 ماہ بعد زہرا کی شادی دھوم دھام سے عرفان اللہ سے ہوتی ہے اور وہ زہرا عرفان بن جاتی ہے۔ ادھر حسین ہر روز زہرا کا انتظار کرتا رہا اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی دوران نازیہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک پیاری سی بیٹی ندا کو جنم دینے کے دوران وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ حسین پھر سے تنہا ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد زہرا نے بھی ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا جس کا نام عرفان نے عریب اللہ رکھا۔ زہرا اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ عریب بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک روز عرفان کسی کام کے لیے شہر جاتا ہے اور واپسی کے دوران اس کا بھیانک سڑک حادثہ ہو جاتا ہے اور جگہ پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات زہرا کو معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، یا اللہ، تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں اب کس کے سہارے رہوں؟ وہ خدا سے گڑ گڑا کر خوب روتی ہے۔ زہرا کے پاپا اس کو اور عریب کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے شہر لاتے ہیں۔ اب زہرا کی دنیا عریب سے ہی شروع ہوتی اور اس پر ہی ختم ہوتی۔ ادھر حسین کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر پھر سے بسا لو، تم کو بیوی، مجھے بہو اور سب سے پہلے ندا کو ماں مل جائے گی۔ حسین، نہیں ماں، اب میں شادی نہیں کروں گا، میں ندا کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالوں گا، خدا کے لیے مجھ سے اب کچھ نہیں ہوگا، اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ لاکھ سمجھانے پر بھی حسین کے نہ ماننے پر حسین کی ماں نے سمی کو فون کیا اور کہا، سمی، تم حسین کو شادی کے لیے مناؤ، اس کا گھر پھر سے بساؤ۔ سمی، آنٹی، حسین زہرا سے محبت کرتا تھا مگر ان کی قسمت نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ نازیہ کی موت اور زہرا کی جدائی سے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے اور اس نے زہرا کے متعلق تمام باتیں بتلائی۔ حسین کی ماں کہتی ہے، اب زہرا کہاں ہے؟ حسین کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتا ہوں 2 سال پہلے وہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ حسین کی ماں، تم اس اسکول سے زہرا کا پتہ معلوم کر لو۔ سمی حامی بھر لیتا ہے۔ دوسرے دن سمی اسکول سے زہرا کا فون نمبر اور گھر کا پتہ ڈھونڈ کر لاتا ہے اور حسین کی ماں کو لے کر زہرا کے گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زہرا ایک بیوہ ہے۔ حسین کی ماں دلاور سے، بھائی، میں آپ سے زہرا کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ دلاور کو پہلے یقین نہیں ہوتا، وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہن، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں زہرا سے ایک بار پوچھ کر جواب دوں گا۔ حسین کی ماں اور سمی دلاور سے اجازت لے کر رخصت ہوتے ہیں۔ دلاور زہرا سے، زہرا، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے حسین کا، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اس کے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی 2 سالہ بیٹی ندا ہے، اس کی ماں آئی تھی رشتہ لے کر، اتنا کہہ کر وہ حسین کی تصویر بتاتا ہے۔ زہرا کو پہلے یقین نہیں ہوتا، وہ حسین ہی تھا، اس کا اپنا حسین۔ اس کی زندگی کا سوچ کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ منع کر دیتی ہے شادی کے لیے۔ اس کا دل محبت سے ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی بے بسی پر خوب روتی ہے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتی ہے۔ ادھر سمی حسین کو فون کر کے کہتا ہے، تمہارے لیے ایک بہت ہی خوشخبری ہے۔ حسین، کیا؟ سمی، میں اور آنٹی آج زہرا کے گھر گئے تھے تمہارا رشتہ لے کر۔ حسین کو تو پہلے یقین نہیں آتا۔ سمی نے زہرا کی زندگی کے متعلق تمام باتیں بتلا دی۔ تیسرے روز حسین کی ماں دلاور کو فون کرتی ہے اور جواب پوچھتی ہے، تب دلاور کہتا ہے، زہرا ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا کہہ کر وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ اس رات زہرا کی آنکھوں میں نیند نہ تھی، اسے اپنی بے بسی اور قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ تبھی دروازہ اچانک کھلتا ہے اور دلاور اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، زہرا ابھی تک جاگ رہی ہو؟
नहीं पापा, नींद ही नहीं आ रही। दिलावर ज़ारा को समझाते हुए कहता है, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसे अपनाओ। मेरे मरने के बाद तुम किस तरह रहोगी? अपनी लंबी उम्र कैसे गुजारोगी? आज एक बाप तुमसे कुछ मांगता है, क्या तुम दोगी? ज़ारा ने कहा, आप जो मांगो मैं दूंगी, मगर मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। दिलावर, मेरे लिए अपना घर बसा लो, हुसैन से शादी कर लो। ज़ारा फूट फूट कर रोती है। बहुत समझाने पर वो मान जाती है। दूसरे रोज़ दिलावर हुसैन की माँ को फ़ोन करता है और कहता है, बहन जी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ारा ने हाँ कह दी। फिर एक छोटी सी सादा सी तकरीब में वो ज़ारा इरफान से ज़ारा हुसैन बन जाती है। इस तरह से दो मोहब्बत करने वाले एक होते हैं